ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس جدید ترقی کے دور میں جہاں بہت ساری بیماریاں بڑھ رہی ہیں، انہی میں دل اور دماغ کے امراض اور ان کے مریضوں کا اضافہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن دل اور دماغ کے مریضوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات مکرم، آج کی اس محفل میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جس طریقے سے بندے کا دل اور دماغ ڈاکٹری اعتبار سے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل اور دماغ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، اور ہمارے گناہ ہمارے دل اور دماغ کو کیا نقصان پہنچاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس حوالے سے ہمیں کچھ دیر غور کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ڈاکٹری نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو رگوں کے اندر خرابی پیدا ہو جانا، نسوں کے اندر کچھ گڑبڑی پیدا ہو جانا، یا کسی اور وجہ سے آدمی اٹیک کا شکار ہوتا ہے، برین ہیمریج کا شکار ہوتا ہے، یا اور دل اور دماغ کی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے گناہ بھی ہمارے دل اور دماغ کے اوپر بڑا اثر ڈالتے ہیں، اور گناہوں کا جو اثر دل اور دماغ پہ پڑتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دل کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دم بے سکونی، بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت بن جاتی ہے، یادداشت اچھی چیزوں کی ختم ہو جاتی ہے، بری چیزیں بہت یاد رہتی ہیں، عقل مر جاتی ہے، اور جو عقل کا نور ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ گناہوں کا وہ اثر ہے جو دل اور دماغ کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گوشت کا ایسا لتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا بدن بگڑ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن لو، اس کا نام دل ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ تو یہ دل کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا بدن صحیح ہو گیا، اور یہ اگر بگڑ گیا، اس میں فساد پیدا ہو گیا، یہ اجڑ گیا، تو انسان کا پورا جسم فساد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دل ڈاکٹری اعتبار سے مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور اگر باطنی اعتبار سے گناہوں کے اثر کی وجہ سے اگر یہ دل مر جائے تو اس کے بعد میں یہ دل اچھے اور برے کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی لیے دل و دماغ کی اہمیت کی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو ہڈیوں کے خول کے اندر پیک کر کے رکھا، اور دل اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے اسے پسلیوں کے پاس بڑی محفوظ جگہ کے اندر اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس کی جہاں دنیاوی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے، وہیں اسلامی نقطۂ نظر سے بھی، تصوف کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے بھی دل و دماغ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر دل اور دماغ اگر گناہوں کے اثر کی وجہ سے بگڑ جائیں تو انسان کی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ دل کو لیں، اگر گناہ بندہ زیادہ کرے تو اس کے دل کے اندر پہلا اثر تو یہ پڑتا ہے، دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مال بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، تندرستی بھی اچھی ہے، لیکن بندے کو ایک عجیب وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وحشت کیوں آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ جو جو بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے شیطان اس سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جب شیطان قریب ہوگا تو شیطان تو ہے ہی شیطان، پھر دل کے اندر وحشت پیدا ہوگی اور ایک عجیب سی ایک مردنی چھا جائے گی دل کے اوپر۔ یہ گناہوں کا وہ اثر ہوتا ہے جو دل کے اندر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے بندے کو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی اگر دے دی جائیں تب بھی اس کی وحشت دور نہیں ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر میں پا لیتا ہوں۔ کس کے اندر پاتا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر مجھے ہر چیز کے اندر ملتا ہے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں ایک وحشت پاتا ہوں، اور اس کا اثر میں اپنے گدھے میں بھی پاتا ہوں اور اپنے غلام میں بھی پاتا ہوں، یعنی میرا غلام بھی ایک عجیب حرکت کرنے لگتا ہے اور میرا جانور جو ہے وہ بھی میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ تو بندہ جب خدا کی بارگاہ سے گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے تو جو وحشت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس وحشت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کی قربت کی وجہ سے اپنے لوگ بھی پھر وہ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بیوی بچے بھی جو ہے وہ کھچے کھچے سے نظر آتے ہیں، اپنا جو نوکر اور خادم ہے وہ بھی زبان چلاتا ہوا، ایک عجیب سی انسان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو گناہوں کا یہ وہ اثر ہے جو دل کے اوپر مرتب ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ گناہ بندہ آنکھ سے کرے یا کان سے کرے یا زبان سے کرے یا ہاتھ اور پاؤں سے کرے، یا وہ گناہ جسم کے کسی اور عضو سے کرے، چاہے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کرے، چاہے خواہشات کی وجہ سے کرے، چاہے وہ کسی اور نفس کے بہکاوے کی وجہ سے گناہ کرے، اور حسد چاہے اس کا سبب بن جائے، چاہے تکبر میں آ کر کے گناہ کرے، چاہے غرور میں آ کر کے گناہ کرے، چاہے شہوت میں آ کر کے گناہ کرے، اور چاہے کسی اور بنیاد پہ گناہ کرے۔ گناہوں کا اثر انسان کے ساری زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ روزی پہ بھی اثر پڑتا ہے، انسان کے گناہوں کا اثر سوسائٹی پہ بھی پڑتا ہے، پوری قوم پہ بھی پڑتا ہے، گناہوں کا اثر پورے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گناہوں کا اثر دل اور دماغ پہ کیسا پڑتا ہے۔ اور گناہوں کا ایک اثر تو دل کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کی کیسی حالت ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں اس لوہے کا جس کو زنگ لگا ہوا ہو، اور اگر وہی کیفیت آپ کے دل کی بن جائے تو کیا اچھا لگے گا، پھر کیا اچھا رہ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن بندہ جب بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پوری طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پوری طرح سے کالا ہو جائے، دل کے اندر تاریکی چھا جائے، دل میں بالکل اندھیرا چھا جائے، تو انسان کی کیفیت کیا بنے گی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ نیند کی گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے پورا دل جب سیاہ ہو گیا، دل پہ سیاہی طاری ہو گئی۔ ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ میرا دل کہیں پر بھی نہیں لگتا ہے، تو اس بزرگ نے جواب کے اندر فرمایا تو نے گناہ کیے اور گناہوں کی وحشت کی وجہ سے تیرا دل اندھیرے میں ڈوب گیا، اور جو دل اندھیرے میں ڈوب جائے اسے قرار نہیں ہوتا، اسے چین نہیں ہوتا، اسے سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ تو لوہے پر جیسے زنگ لگتا ہے ایسے دل کے اوپر بھی زنگ لگا کرتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگتا ہے اس کو ستھرا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ گناہ کو ترک کریں، توبہ کریں، تاکہ دل کا میل دور ہو جائے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا تھا کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میرے دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی،
تو آپ نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر ایک زمانے کے بعد میں جب عید کا دن آیا تو حضرت معروف خرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک یتیم بچے کی انگلی پکڑ کر کے سامنے سے آ رہے تھے، حضرت سری صفتی علیہ رحمہ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ اس بچے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے اور وہ اکروڑ سے کھیل رہے تھے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں باغ کے اندر گٹلیاں چن کر کے جمع کروں گا اور ان گٹلیوں کو بیچوں گا بازار میں جا کر، اور پھر ان سے جو مال ملے گا اس سے اکروڑ خریدوں گا، اس بچے کو دوں گا اور بچہ بھی ان کے ساتھ میں کھیلے گا تو مجھے سکون ملے گا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا حضور یہ خدمت آپ میرے سپرد کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے تم بچے کو لے جاؤ۔ اب وہ حضرت سری سقطی علیہ رحمہ جب اس بچے کو لے کر کے چلے، گھر پہ لائے، پیسہ نکالا، اکروڑ خریدا، بچے کو دیا، اچھے کپڑے پہنائے اور اس کی خاطر و تواضع کی۔ اب وہ بچہ اٹھ کر کے جب گیا، جو بچے کھیل رہے تھے ان میں جا کر کے جب وہ بھی کھیلنے لگا، بچے کے چہرے پہ جب خوشی کے آثار ظاہر ہوئے نا، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اللہ نے میرے دل کو وہ زندگی عطا فرمائی کہ اپنے بارگاہ کا قرب نصیب فرما دیا۔ تو جو سکون بندہ گناہ کی وجہ سے غارت ہوا تھا وہ گناہ ہی میں تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے لوگوں کا کہ جو سکون گناہوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے اس کو گناہوں میں تلاش کرتے ہیں۔ زہر کے اندر اور زہر ملاؤ گے تو بیماری بڑھے گی، اور زہر ملاؤ گے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ زہر میں زہر ملا کر کے تم زہر کو کاٹ نہیں سکتے، اس کا علاج تریاق ہی سے کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کے اندر جو سختی پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج آپ گانے سن کر کے کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے، اس کا علاج آپ اگر فلمیں دیکھ کر کے کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکیں گے، اس کا علاج اگر آپ چاہتے ہیں میں شراب پی کر کے کروں آپ نہیں کر سکیں گے، اس کا علاج آپ عیاشی کے اندر تلاش کریں تو اس کا علاج وہاں پر آپ کو میسر ہی نہیں آئے گا۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، وہ جب ڈپریشن کا شکار ہوا ایک مسلمان سے اس کی ملاقات ہو گئی، مسلمان عالم سے جب وہ ملا اس نے اپنی پریشانی کو اس ڈاکٹر کے سامنے رکھا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے لیے علاج کیا کیا؟ بولے میں اپنے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے کبھی گانا سن لیتا ہوں، کبھی پکنک پہ چلا جاتا ہوں، کبھی باغ کی سیر کرتا ہوں، کبھی اچھے کھانے بنوا کے کھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس نے ساری باتیں بتائی تو مسلمان عالم نے جواب دیا کہ یہ تم کیسا سکون تلاش کر رہے ہو؟ تمہارا جو سکون غارت ہوا ہے وہ دل کے اجڑنے کی وجہ سے غارت ہوا ہے، اور تم تو اپنے زبان کا چٹکارا لے رہے ہو، اپنے کانوں کو کچھ سنا رہے ہو، اپنے قدموں اور اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے ہو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دل کو غذا دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارا اپنا خود کا یہی حال ہے کہ جب کسی ٹینشن اور کسی پریشانی میں شکار ہوتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کس گناہ کی وجہ سے یہ آفت میرے اوپر ٹوٹی ہے، اب اس کا علاج گناہ کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ کوئی گانا سننے لگ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے موڈ صحیح کرنے کے لیے میں فلم دیکھ رہا ہوں، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو زہر کے اندر زہر ملا کر کے آپ اپنے دل کا علاج اگر کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ علاج کہاں پہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کلا، یوں نہیں، یعنی جو کافروں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیتیں تو اگلوں کی کہانیاں، رب نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ کیا ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے، یعنی ان کے جو برے اعمال ہیں، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت وہب رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم مجھ کو راضی کرو گے، اگر تم میری فرما برداری کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہارے اوپر انعامات کی بارش کروں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تم پر لعنت کروں گا۔ اب آپ بتائیں اللہ کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کو کیا سکون ملے گا؟ اگر گھر میں باپ روڑ جائے تو بندے کا سکون چلا جاتا ہے، ماں روڑ جائے سکون چلا جاتا ہے، اگر برادری سے پھوٹ پڑ جائے تو بندے کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے چند لوگوں کے روٹھ جانے کی وجہ سے، ناراض ہو جانے کی وجہ سے انسان کے دل پہ یہ اثر پڑتا ہے، تو جو خدا ہی بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر بندے کو سکون کہاں سے ملے گا؟ جب اللہ ہی بندے سے ناراض ہو جائے اس کو اطمینان کہاں سے ملے گا؟ چین کہاں سے ملے گا؟ تو لہذا حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جو دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج اگر آپ کرنا چاہتے تو رب کی رضا میں ملے گا، گناہ کر کے مزید اس کو ناراض کرنے کے اندر اس کا علاج کبھی بھی میسر نہیں آئے گا۔ عزیزان مکرم، یہ دل پر گناہوں کا اثر ہے،
اور دل پر جو گناہوں کا اثر پڑتا ہے، جو میں نے بتایا کہ دل اس سے سخت ہوتا ہے، دل میں جب سختی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، دل جب اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر بھی نور دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر سرور دیتا ہے اور اس کے جسم میں طاقت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، مخلوق میں عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے، چہرے کے نور بجھا دیا جاتا ہے، دل کے اندر غم ڈال دیا جاتا ہے، مخلوق کے اندر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، روزی کی برکتیں چلی جاتی ہیں اور اس کے جسم کے اندر قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اگرچہ کتنا بھی طاقتور ہے لیکن اس کی وہ طاقتیں اس کے دفاع کے لیے کام نہیں آتی ہیں۔ تو بندہ گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر جب اندھیرے ڈال لے اور دل میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ڈینگے مار مار کر کے بتاتے ہیں میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ مومن کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا، اور جو منافق ہے اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھ گئی، ایسے ہاتھ سے اڑا دیا اس نے۔ تو بندہ مومن کے اندر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر برائی ہو جائے تو بندہ ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب گناہوں کی وجہ جیسے دل پہ زنگ چڑھتا ہے، دل میں سختی آتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، گناہ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا کرتا ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام امت کو معافی دے گا مگر وہ لوگ جو رات میں گناہ کرتے ہیں اور صبح میں اٹھ کر کے اس کا چرچا کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ رکھا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بندے کی پوزیشن کب بنتی ہے؟ جب دل پہ زنگ چڑھ جائے، دل سخت ہو جائے، دل میں اندھیرا چھا جائے گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ کر کے بھی وہ فخر کرتا ہے، گناہ کر کے بھی وہ جو ہے لوگوں میں ڈینگے مارتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کبھی بے نمازی بندہ ایک وقت کی نماز نہیں، اگر جماعت چھوڑ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر نماز چھوڑ جائے تو اس کا چین ہی اڑ جاتا ہے۔ اور جو بندہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی چھوڑ دے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اچھے برے کی تمیز اس کی ختم ہو گئی، اور ایک گناہ سے دوسرا گناہ پھر پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک گناہ کے بغل میں دوسرا گناہ ہے، دوسرے گناہ کے بغل میں تیسرا گناہ ہے، ایک نیکی کے بغل میں دوسری نیکی ہے، دوسری نیکی کے بغل میں تیسری نیکی ہے۔ مطلب کیا؟ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو پاس والی نیکی کہتی ہے مجھے بھی کر لے، اس کے پاس والی نیکی کہتی ہے مجھے بھی کر لے، اس کے پاس والی نیکی کہتی ہے مجھے بھی کر لے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں نیک آدمی نیکی کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ بندہ جب کرتا ہے تو پاس والا گناہ کہتا ہے مجھے بھی کر لے، وہ کہتا ہے مجھے بھی کر لے، اور پھر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کا سارا جو ہے وہ زندگی کا اثاثہ گناہوں کے اندر تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بار بندہ جب گناہ کر لینا، اس کی میں نے مثال بھی دی تھی، ایک بزرگ جب جا رہے تھے راستے کے اندر تو راستے میں کیچڑ پڑا ہوا تھا، انہوں نے اپنا پاجامہ اوپر کر لیا اور دھیرے دھیرے پاؤں بچا بچا کے رکھنے لگے، اچانک ان کا پاؤں سلپ ہوا، کیچڑ میں چلا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا پورا پاجامہ جب خراب ہو گیا ہے تو اب بچنے کا کیا فائدہ، اب وہ کیچڑ میں چلنے لگے اور چلتے چلتے رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تو آپ رو رہے ہیں؟ بولے کپڑے خراب ہوئے اس لیے نہیں رو رہا ہوں، پہلے میں کیچڑ سے بچ بچ کے چل رہا تھا کہ کہیں میرے کپڑے نہ خراب ہو جائے، لیکن جب تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا تو میں نے کہا اب بچنے سے کیا فائدہ، تو میں کیچڑ ہی کے اندر چلنے لگا۔ تو ہمارا یہی حال ہے، ہم گناہ سے بچتے ہیں بچتے ہیں بچتے ہیں، اور پھر کبھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے نا، پھر دوسرا بھی کر لیتے ہیں، تیسرا بھی کر لیتے ہیں، اور پھر عالم یہ بن جاتا ہے گناہوں کے کیچڑ میں ہم لوگ چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کی ایک میں نے وہ مثال بھی بیان کی تھی، ایک حسینہ نے ایک عابد کو جو بڑا خوبصورت تھا اسے گناہ کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر پہ بلایا، یہ کسی بہانے سے بلایا۔ جب عابد گھر پہ پہنچ گئے تو سارے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ تمہیں میرے ساتھ میں بدکاری کرنا ہوگا۔ عابد نے کہا میں اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا۔ اب سارے دروازے بند، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ عورت کے اوپر شیطان سوار، کہا کہ اگر تم مجھ سے بدکاری نہیں کرتے تو اس بچے کو قتل کرو۔ کہا اتنا بڑا جرم تو میں کبھی نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے تم کو پھر ایک کام کرنا ہوگا، یہ شراب کا پیالہ رکھا ہے اس کو پی لو۔ کہا نہیں پیوں گا۔ کہا کہ جب تک تم ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرو گے تمہیں باہر نکلنے کی راہ نہیں دی جائے گی۔ عابد نے بہت غور کیا، عورت کی عزت کے ساتھ
ساتھ کھلواڑ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور قتل کرنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ عابد نے سوچا کہ اب جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ ایک پیالہ پی لیتا ہوں، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا اور میں باقی گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ عابد نے جب شراب کا ایک پیالہ پیا نا اور نشے کے اندر جب دھت ہوا تو اس کے بعد میں اس کی عقل نے کام کرنا بند کیا، اس نے عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی، اور نشے میں جب اس کی عقل معاف ہوئی تو پھر بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو بندہ ایک گناہ کر لے تو اس سے پھر دوسرا گناہ بھی جنم لیتا ہے، پھر تیسرا گناہ بھی جنم لیتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے گناہوں کے دلدل کے اندر بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہے جو بندے کے دل پہ پڑتا ہے۔ وہ بندہ جو زنا کرنا گوارا نہ کرے، قتل کرنا گوارا نہ کرے، ایک گناہ کے بعد میں وہ سارے گناہوں کو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ دل کے اوپر گناہوں کا ایک بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا دل گناہوں کی آلودگیوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کا ایک دراز سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر ان گناہوں کے اندر وہ پڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ عبد الملک بن مروان جو مدینہ منورہ کا بہت بڑا عابد تھا، ہر وقت مسجد نبوی میں رہتا، سارا دن مسجد نبوی کے اندر عبادت کرتا، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا، قرآن مقدس سامنے کھلا رہتا۔ جب عبد الملک بن مروان کے باپ مروان کا انتقال ہوا تو اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا گیا تو عبد الملک بن مروان نے قرآن مقدس کو بند کیا اور بند کر کے کہا ہذا فراق بینی و بینک، آج سے تیرے اور میرے درمیان جدائیگی ہے۔ اب وہ نکل کر کے باہر گیا، پھر شرابی بنا، نہ جانے کیا کیا گناہ کرنے لگا، اور پھر اس کے گناہوں کی یہ کیفیت بن گئی کہ جب یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت سے وہ یزید کو بہت برا سمجھتا تھا، یزید کے اس فعل کے اوپر بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتا تھا۔ لیکن جب بادشاہ بنا تو قرآن کی تلاوت و نیکی بھی چھوڑا، اور یہ کیفیت بنی کہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف حجاج بن یوسف کو لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی بھی کی، غلاف کعبہ کو بھی تار تار کیا، جو گناہ اسے پہلے برا لگتا تھا وہی گناہ خود کرنے لگا۔ تو حضرت تابعی حضرت سعید بن مسیب اس کے استاد تھے، وہ اپنے استاد سے ایک دن عبد الملک بن مروان کہنے لگا پہلے میں نیکی کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، میرے پاس میں کوئی گناہ پھٹکتا بھی نہیں تھا، اب کیا ہو گیا، نیکی کرنے میں مجھے مزہ بھی نہیں آتا، اور میں برائیاں کرتا ہوں تو مجھے کچھ ڈر بھی نہیں لگتا، کچھ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا دل مر گیا ہے، تیرا دل مردہ ہو گیا ہے، تو پہلے نیکی کرتا تھا اور برائی سے بچتا تھا، لیکن جب تو بادشاہ بنا اب تیرا دل مردہ ہو گیا ہے، اب تجھے نیکی کرنے میں لطف بھی نہیں آتا، اور تجھے تجھے نیکی کرنے میں مزہ بھی نہیں ملتا، اور گناہ ہو جائے تو تجھے پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسی لیے فرمایا تھا اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو، اپنے دل کو 3 جگہ تلاش کرو، قرآن کی تلاوت کے وقت تلاش کرو، ذکر کی محفلوں میں تلاش کرو، اور تنہائی میں اپنے دل کو تلاش کرو۔ اگر قرآن پڑھنے میں بھی دل نہ لگے، ذکر کی محفلوں میں بھی دل نہ لگے، ایسی محفلوں میں بھی مزہ نہ آئے، اور تنہائی میں جب بیٹھے رہو تب بھی اچھا نہ لگے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل مر گیا ہے۔ اب اپنے دل کو تم تلاش کرو، اور دل کی تلاش کیا ہے کہ تمہارا دل گناہوں کی وجہ سے شیطان کے پیچھے چلا گیا ہے، نیکی کر کے اسے دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لیے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں قلب سلیم مانگتا ہوں، وہ دل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ کے اندر نیکی کرنے والا دل ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں اس دل کا سوال کیا کرتے تھے، اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے ایک اثر اور دل پر یہ پڑتا ہے، بے چینی اور بے اطمینانی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ موڈ میرا کیوں صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور جب کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں جائے گا، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائے گا، وہ بتائے گا تیرا دل کھو گیا ہے گناہوں کے اندر، اس کو وہاں سے نکال کر کے لا، تب تجھے چین اور سکون ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں، یہ اسپین کا بادشاہ عبد الرحمن 50 سال تک اسپین پر حکومت کرتا رہا، وہ مرتے وقت کہنے لگا 50 سال کے اندر مجھے کبھی سکون نہیں ملا، صرف 50 سال میں 14 دن میں نے سکون سے گزارے ہیں۔ تو ایسے لوگ حکومت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، ان کو نہیں ملتا ہے۔ یہ اور اسٹائل جو بہت بڑا ارب پتی تھا، اس کی بیٹی جو جہاز رانی کی ملکہ تھی، اس نے اپنے دل کے سکون کے لیے بے شمار
شادیاں کی لیکن سکون اسے نہ ملا اور سکون کی تلاش کے اندر مر کھپ گئی. اور پھر 1930 کے اندر ہپی گروپ کے نام سے ایک گروپ نکلا تھا کہ آج عیش کر لو کل کس نے دیکھا ہے, کہ دل کے سکون کے لیے عیاشی کرو, نشہ کرو, یہ کرو وہ کرو. اور پھر لوگوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے کروڑوں تک پہنچ گئی. اور پھر چند سالوں کے بعد 1970 کے اندر سکون کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے ان کو یہ احساس ہو گیا عیاشی کے اندر چین اور اطمینان نہیں ملتا ہے. چین اور اطمینان کہاں پہ ملے گا؟ اس کا پتہ اس بات سے چلا کہ 1970 میں اسی گروپ کے لاکھوں لوگ اپنے ہاتھ میں بینر لے کر کے مغرب یورپ میں نکلے تھے اور ان کے بینروں پہ لکھا ہوا تھا مذہب کی طرف پلٹو, اگر سکون چاہیے تو مذہب کی طرف پلٹو. تو یہ چین اور اطمینان جو چھن جاتا ہے یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے, اور ملے گا کب؟ رب کی بارگاہ میں دوبارہ جب پہنچیں گے تب میسر آئے گا. اور اس کا ایک اور بڑا اثر دل پر جو پڑتا ہے وہ ہے خوف. بچے کو, آدمی کو, بندے کو جو ہے وہ انجانا سا خوف لگا رہتا ہے, اس کو پتہ نہیں رہتا میرا دل کیوں ڈرتا رہتا ہے. یہ وہ شیطان اس کے دل پہ قابو پا لیتا ہے جس کی وجہ سے خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, انجانا سا خوف. لیکن بندہ نیکی کرتا ہے نا تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جب انگریزوں نے علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سزا دینے کے لیے پھانسی کے پھندے کی طرف لے جانے لگے نا, تو ان کا چہرہ ویسے بھی بڑا خوبصورت تھا. جب پھانسی کے پھندے کی طرف لے جانے لگے تو چہرے پہ سرخی اور زیادہ آ گئی. اور چہرے کی سرخی کب آتی ہے؟ جب بندہ خوشی میں جھوم جاتا ہے. تو پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے ہوئے بھی بندہ جھومتا ہوا جاتا ہے, نعت پاک پڑھتا ہوا جاتا ہے. یہ کہاں سے یہ عدم خوف, یعنی یہ خوف دل سے نکل جانا, یہ نعمت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ نیکی کی وجہ سے ملتی ہے. اور بندہ جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو خوف میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کو بادشاہ نے غصے میں آ کر کے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا تاکہ شیر ان کو کھا جائے گا. کافی دیر تک شیر کے پنجرے میں رہے, شیر ان کے ہاتھ پاؤں کو چاٹتا رہا کافی دیر تک, لیکن اس کے بعد میں دبک کر کے کنارے ہو کر کے بیٹھ گیا. کئی گھنٹوں کے بعد جب بزرگ کو نکالا گیا, بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بزرگ کو شیر نے کھایا کیوں نہیں. جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ شیر جب آپ کو چاٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ بولے مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر شیر کسی کے ہاتھ پاؤں کو چاٹ لے تو ہاتھ پاؤں ناپاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ان کو دھونا پڑے گا کہ نہیں دھونا پڑے گا, یہ علماء کا اس میں کیا اختلاف ہے, میں اس مسئلے میں غور کر رہا تھا. شیر سامنے آ جائے تو مسئلے میں غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے. انسان جو ہے پیشاب کر دیتا ہے, بلکہ اٹیک آ کے ویسے ہی مر جاتا ہے, پگلا جاتا ہے. لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے تو پھر وہ شیر بھی اگر سامنے ہونا تو نہیں ڈرتا ہے. خلیفہ منصور کو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں تمہیں اتنے بڑے بڑے نذرانے دیتا ہوں, قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا تو نذرانے اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہے, لوگوں کے مال میں سے نکال کے نذرانے دیتا ہے, ایسا نذرانہ میں نہیں قبول کرتا ہوں. بادشاہ کو ایسا جواب دینا, اس کے لیے جگر چاہیے. اور یہ جگر کب ملتا ہے؟ جب کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح پوری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے. اور جب خلیفہ منصور نے مسجد نبی میں آواز بلند کی تھی نا, تو امام مالک نے کہا تھا آواز تیری پس کر, تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے. یہ حوصلہ, یہ جگر کہاں سے ملتا ہے؟ جب بندہ مسجد نبوی کے اندر میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی گزارتا ہے, اللہ اس کے دل سے سارے خوفوں کو دور کر دیتا ہے. تو جیزان مکرم, یہ دل کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں گناہوں کے, اور بندہ جب گناہوں سے بچ جائے تو اس کا دل وحشت سے نکل جاتا ہے, بے اطمینانی سے نکل جاتا ہے, بے چینی سے نکل جاتا ہے, اس کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے, دل کی سختی چلی جاتی ہے, دل کے اندر قرار آتا ہے, سکون آتا ہے, مسرت آتی ہے, خوشیاں آتی ہے دل کے اندر. پھر وہ خوشیوں کے قافلے اترتے ہیں کہ بندہ خلوت و جلوت کے اندر اس کے مزے لیتا ہے. یہ تو دل پر اس کا اثر تھا, اور بھی بہت سارے اثرات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ گناہوں کا اثر دماغ پہ کیا پڑتا ہے, گناہوں کا اثر دماغ پہ کیسے پڑتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے ساری حدیثیں جو سنی تھی فوراً سنا دی. امام مالک نے دیکھ کر کے کہا تھا کہ اے شافعی, میری نظریں دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کے اندر علم کا نور اتار دیا ہے, اب اس نور کی حفاظت کرنا, گناہ کر کے اس نور کو بجھانا مت. یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دماغ کا نور بجھ جاتا ہے اور بندہ غبی ہو جاتا ہے, کند ذہن ہو جاتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ بندہ جب گناہ کرے نا تو اس کی عقل مر جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا اثر دماغ پہ یہ پڑتا ہے کہ اس کی عقل ماری جاتی ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, وہ بالکل چوپایوں کی طرح ہے. یعنی جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں اور جو کفر و شرک کے دلدل میں گرفتار ہیں, ان کے بارے میں رب نے کیا فرمایا, ان کے دل سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. وہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے, ان کی عقل
ماری گئی ہے، اور یہ عقل کب ماری جاتی ہے؟ بندہ جب گناہ کرتا ہے۔ وہ بندہ اگر گناہ سے بچے نا، آج بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، کالج کے بچے خاص طور سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ یاد کرتا ہوں، وہ یاد کرتا ہوں، سب بھول جاتا ہے، سب چلا جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، کیا کروں؟ تو میرے استاد امام وقی علیہ رحمٰن نے کہا تھا کہ گناہوں سے پرہیز کرو، علم نور ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار کو یہ نور نہیں عطا فرماتا ہے۔ فالتو معلومات بہت ہوگی ان کے پاس میں، فالتو انفارمیشن ان کے پاس بہت ہوگی، لیکن کام کی باتیں انہیں یاد نہیں رہیں گی۔ آخرت کے اندر جو کام آنے والی بھلائی کی باتیں انہیں وہ یاد نہیں رہیں گی، ان کا نور بجھ جاتا ہے۔ اور پھر بندہ، یہ حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا کہ میموری پاور بڑھانے کے لیے میں کیا کروں، دماغ کا پاور بڑھانے کے لیے کیا کروں، یعنی میرا حافظہ اچھا ہو جائے، فوراً کوئی چیز یاد ہو جائے۔ تو عام طور پہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں گے، کسی حکیم سے کہیں گے، وہ کوئی معجون بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا، کوئی ٹوٹکا بتائے گا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے کہا تھا کہ میرا دماغ اچھا ہو جائے اس کے لیے میں کیا کروں، کوئی بتا دیجئے مجھے نسخہ۔ امام مالک نے ایک جملے کے اندر، ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر اس نسخے کو بتایا، کہا کہ اگر دماغ کا پاور چاہتے ہو نا، گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب گناہوں کو چھوڑ دو گے تمہارا میموری پاور خود بخود بڑھ جائے گا، تمہارے دماغ کے اندر خود بخود طاقت پیدا ہوگی، قوت حفظ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے، آپ بزرگوں کی تاریخ اور ہسٹری پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہمارے بزرگوں کا حافظہ کیسا تیز تھا۔ وہ لوگ کیا معجون کھا کر یا کوئی بادام کھا کے اپنے دماغ کو تیز کیے تھے؟ وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے ذریعے اللہ نے ان کو دماغ عطا فرمایا تھا۔ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، ہم لوگ بہت تلاش کرتے تھے، نہیں ملتا تھا، اور پھر آخر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے فلاں کتاب دیکھو، فلاں کتاب کی فلاں جلد دیکھو، اور فلاں جلد کے اندر فلاں صفحہ دیکھو، فلاں جگہ کے اندر یہ مسئلہ تم کو وہاں پر مل جائے گا۔ لائبریری ہزاروں کتابوں سے بھری ہو اور ان ساری کتابوں کی سطر پہ نظر کہاں سے ملتی ہے؟ بندہ جب ساری زندگی اپنی عبادت کے اندر گزارتا ہے، کسی نے خط میں لکھ دیا نا حافظ احمد رضا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو حافظ ہوں نہیں، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو وصف میرے اندر نہ ہو لوگ اس کے ذریعے میری تعریف کریں۔ اور پھر قرآن یاد کرنا شروع کیا تو ایک مہینہ بھی نہیں لگا، اس سے پہلے قرآن کے حافظ بن گئے۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جب امام اعظم کی بارگاہ میں گئے، بڑے خوبصورت تھے اور نوجوانی بالکل ایک دم نو عمری کا زمانہ تھا۔ حضرت امام اعظم نے دیکھا یہ بچہ اگر میرے پاس میں پڑھے گا، یہ بچہ اگر میرے پاس میں رہے گا تو ہو سکتا ہے کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو آپ نے ایک راستہ نکالا کہ منع کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہا ایسا کرو بیٹا تم جاؤ قرآن حفظ کر لو، جب قرآن یاد ہو جائے پورا تب آ کے تم یہاں پر پڑھنا۔ اب امام محمد چلے گئے، ایک ہفتے کے بعد واپس آ گئے اور کہا کہ امام اعظم نے کہا میں نے تم سے کہا تھا قرآن یاد کر کے آنا، تم اتنی جلدی کیوں چلے آئے؟ کہا حضور آپ سن لیجیے میں پورا قرآن حفظ کر کے چلا آیا ہوں، میں ایک ہفتے میں پورا قرآن یاد کر کے چلا آیا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پہ مہمان ہوئے، رات کا وقت ہوا، امام شافعی علیہ رحمہ نے پانی وضو کے لیے آپ کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات میں اٹھ کر کے رات بھر نماز پڑھنے لگے۔ صبح کے وقت میں جب دیکھا تو امام محمد کی چارپائی کے نیچے پانی کا لوٹا رکھا ہے، تو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے امام ہو کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا شافعی تم رات بھر نماز پڑھتے رہے، اپنی قبر میں روشنی کرتے رہے، میں رات بھر سویا نہیں ہوں، میں تکیے پہ سر رکھ کر کے قرآن اور حدیث سے مسائل کے اوپر غور کر رہا تھا۔ آج رات میں نے اس امت کے لیے قرآن اور حدیث سے 1000 مسائل نکال لیے ہیں جو امت کے کام آئیں گے۔ وہ تو ایسا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، کیوں؟ وہ نیکیوں کے سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے تھے، تو اس کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ قوت حافظہ نصیب فرماتا تھا۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھیں، لیکن جب گناہ بندہ کرتا ہے نا تو عقل مر جاتی ہے، اس کے بعد میں قوت حافظہ بھی نہیں کام کرتا ہے۔ ایک ابو عبداللہ نام کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کے ساتھ میں جا رہا تھا، راستے میں خوبصورت بچے کو میں نے دیکھ لیا تھا، تو میرے استاد نے کہا تھا کہ بیٹا تم نے بری نظر ڈالی ہے، اس کا وبال تمہارے اوپر ضرور ٹوٹے گا، آج نہیں تو کل ٹوٹے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر تھوڑے دن گزرے تھے اور اس
بد نظری کا وبال میرے اوپر یہ ٹوٹا، جو قرآن میں نے حفظ کیا تھا پورا قرآن میرے سینے سے نکل گیا اور میں پورا قرآن بھول گیا۔ مطلب یہ گناہوں کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے، میموری پاور پہ یہ اثر پڑتا ہے۔ تو انسان کے دل و دماغ گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ چین چاہے، سکون چاہے، اطمینان چاہے، علم چاہے اور اپنے دماغ کے جو ہے وہ پاور کو بڑھانا چاہے، قوت حافظہ چاہے، اپنی عقل کو جو ہے وہ کمال تک پہنچانا چاہے، تو اس کا راستہ یہی ہے بندہ گناہوں کو چھوڑے۔ آج لوگوں کا طریقہ یہ بنا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کے لیے جیسے ڈاکٹروں کے یہاں چکر لگاتے ہیں، ایسے ہی جب اندرونی طور پر دل و دماغ پر کوئی اثر پڑتا ہے تو گانا سن کر کے سکون پانا چاہتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ کر کے سکون پانا چاہتا ہے کہ دل و دماغ کو سکون ملے گا۔ یہ تو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں کی، ورنہ آپ ڈاکٹروں کی تحقیقات دیکھیں۔ آج میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور سائنس جو ہے وہ ان چیزوں پہ بڑا ریسرچ کر رہی ہے۔ آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہوگا کہ بہت سارے ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ جو برے کام بندہ کرتا ہے تو ان برے کاموں کا اثر یہ انسان کے دل و دماغ پہ کیا پڑتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ گانا سننے سے دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک امریکی ڈاکٹر نے پوری اس پر کتاب لکھی ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے دماغ کی نسیں سکڑ جاتی ہیں اور انسان کا ذہن بڑا متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر کوئی بندہ کینہ رکھے، کسی سے حسد رکھے، تو اس سے دل کی جو نسیں ہیں ان پر کتنا برا اثر پڑتا ہے، اس پر بھی ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے۔ اور ابھی جلدی ایک تحقیق سامنے آئی ہے کہ گندی فلمیں اور گندے چیزوں کو دیکھنے سے انسان کے دل و دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اس پر ڈاکٹروں کی ایک پوری ریسرچ سامنے آ چکی ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ گندی فلمیں دیکھنے، گندے گانے سننے اور اس طرح کی چیزوں سے انسان جب منسلک ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا، کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 5 چیزیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں 5 چیزیں ضرور ہوں گی۔ ان میں سے ایک میرے آقا نے بتایا جب لوگ بے حیائی کو کھلم کھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں طاعون میں مبتلا کرے گا اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جو پہلے نہیں تھی۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بیماری، یہ کون سی بیماری، لوگ تلاش کرتے رہ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی نئی بیماری سامنے آئی ہے۔ میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا جب بے حیائی کے کام کرو گے، بے حیا بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں میں تمہیں مبتلا کرے گا جو پہلے نہیں تھی۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، جو بیماری پہلے ہو تو ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اور جو نئی بیماری آئے گی تو اس کا علاج بھی نہیں ہوگا اور پھر بندہ موت کے منہ کے اندر چلا جائے گا۔ احادیث نبویہ کے اندر آپ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اپنے سینے کی بیماری کی اس نے شکایت کی۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھو۔ قرآن میں کیا ہے؟ لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو اپنے سینے کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کرو۔ بندہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قوت دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں بتا دوں، ڈاکٹروں نے اس پر بھی ریسرچ کیا کہ جب کوئی بندہ پوری یکسوئی کے ساتھ میں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو بڑا پاور ملتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہی تھا، کوئی اگر پانی نہیں برس رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، نماز پڑھو۔ اگر قحط پڑ گیا، نماز پڑھو۔ دشمن کا حملہ ہو گیا، کہتے نماز پڑھو۔ اگر تنگی آ گئی، رزق میں برکت نہیں ہے، میرے آقا فرماتے نماز پڑھو۔ کیسی کیسی پریشان، دشمن نے حملہ کر دیا، میرے آقا فرماتے نماز پڑھو۔ اور جب میرے آقا کو سکون جب پہنچانا ہوتا تو کیا ارشاد فرماتے؟ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال تم اذان پڑھو، نماز پڑھ کے ہم سکون حاصل کریں گے۔ تو اچھا لوگ یہ بھی تو شکایت کرتے ہیں کہ سکون تو ہم کو نماز میں بھی نہیں ملتا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو سکون جو ہے تلاوت میں بھی نہیں ملتا۔ تو ابھی جیسا کہ میں نے بتایا سکون دل میں ہوتا ہے، نماز تمہاری زبان پڑھتی ہے، تلاوت تمہاری زبان کرتی ہے، تمہارا دل تو کہیں اور رہتا ہے۔ جو دل جو پورے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ تو کہیں گھومتا رہتا ہے، جسم کا جو بادشاہ ہے وہ کہیں اور ٹہلتا رہتا ہے۔ تو جس کو سکون کی ضرورت ہے اس کو تو تم نے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہی نہیں کیا، جس کو چین چاہیے اس کو تلاوت میں تم نے موجود ہی نہیں کیا، جس کو قرار چاہیے اس کو تو تم نے آوارہ چھوڑ دیا۔ یہ دل پوری آوارہ گردی کرتا رہتا ہے نماز میں، تلاوت میں، تسبیح و تحلیل میں، اور پھر بعد میں بندہ کہتا ہے مجھے تو سکون نہیں ملا۔ تو سکون کیا ہے؟
ہے؟ سکون وہی ہے کہ بندہ جب زبان سے کچھ پڑھے نا، نماز تلاوت جو بھی، تو اس کا دل اس کے ساتھ میں رہے، اور جب دل ساتھ میں رہے گا تو زبان سے وہ تلاوتیں اتریں گی، دل کے اندر اتریں گی، اور دل کو سکون اور قرار اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرمائے گا۔ تو عزیزان مکرم، دل و دماغ کے اوپر گناہوں کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے تو مختصر طور پر صرف چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ مزید غور کریں گے تو آپ کو خود کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ گناہوں کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، اور دل و دماغ کو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر کامیابی دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ اگر یہ گناہوں سے بچ گئے، کتنے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میں نے فلاں علاج کرایا، کچھ نہیں سکون ملا، یہ کیا وہ کیا۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، تم لاکھ باباؤں کے چکر لگا لو، تم بے شمار ڈاکٹروں کے یہاں جا کر کے تم جو ہے وہ اپارٹمنٹ لے لو، یہ کر لو وہ کر لو، تم اگر سکون چاہتے ہو نا تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑے بغیر نہ تو ڈاکٹر کا علاج تمہیں فائدہ دے گا، نہ بابا کا تعویذ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر تمہیں گناہوں کو تم چھوڑ کر کے جاؤ گے نا تو ڈاکٹر کی دوا بھی فائدہ کرے گی، کسی بابا کا تعویذ بھی تمہارے پر اثر کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو اصل جڑ ہے اس جڑ تک پہلے بندہ پہنچے۔ گناہوں کی موجودگی کے اندر یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کنواں گندا ہے، کوئی کتے کو نہ نکالے اور پانی نکالتا رہے تو کنواں تھوڑی پاک ہوگا، پہلے کتے کو نکالنا ہوگا۔ ہمارے دل اور دماغ کے کنویں کے اندر گناہوں کا کتا پڑا ہے، جب وہ باہر آ جائے گا اس کے بعد میں جو بھی دوا آپ لوگے نا تو دل و دماغ کے اندر سکون اور قرار ملے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی کے اندر چین اور قرار نصیب فرمائے، اور گناہوں کی آلودگیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔